بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جس گھر میں بھی یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت ہی بڑی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی رہتا ہے۔ آخر کار یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانوں میں رہتا ہے؟ پیارے دوستو، اس پرندے کے متعلق میں آپ کے ساتھ معلومات سے بھری ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آپ لوگوں نے اس پرندے کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ تو پیارے دوستو، ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، جیسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ایسے ہمیشہ سے نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ پرندہ اداس رہنے لگا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، تو یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو یہ سن کر پرندے نے کہا، یا حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ جب الو ضد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے کیسے جدا کیا، اس پرندے نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک بھی کیا گیا، اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے ہی یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا۔ یہ پرندہ رات کے وقت اندھیروں میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کے گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا ہے، اس کو کہیں بھی انسان نظر آ جائے تو فوراً اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بران الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے کھیتوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے الو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہے۔ الو اپنا گھونسلہ
पेड़ों की छांव में बनाता है या फिर वीरान जगह पर बनाता है या किसी कोवे में वीरान जगह पर बनाता है। आपको बताता चलूं कि दीगर बातों के अलावा भी इंसान को मुखातब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि क्या उल्लू की तरह देख रहे हो, लेकिन उल्लू बेचारा तो अपनी आंखों से माजूर है, वो तो सिर्फ सीधा ही देख सकता है, वो हम इंसानों की तरह अपनी नज़रें घुमा नहीं सकता, वो अपनी सिर्फ गर्दन घुमा सकता है। तो कुछ लोग उल्लू को ताना देकर लोगों को कहते हैं कि उल्लू की तरह क्या देख रहे हो। दूसरे परिंदों की निस्बत इसके पर बहुत ही हल्के होते हैं और मुलायम होते हैं, और इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, उल्लू से मुतल्लक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अकीदे पाए जाते हैं, जैसा कि बरतानिया में उल्लू के बोलने या इसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में लगातार 3 दिन उल्लू के बोलने से किसी की मौत समझी जाती है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की खबर माना जाता है और रोने वाली आवाज़ को बुरी खबर समझते हैं। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद बालों वाले उल्लू को सही समझा जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घर पर बैठकर बोलना अपशकुन माना जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में दिवाली के मौका पर खुशखबरी लाने के लिए, जादू टोना ख़त्म करने के लिए उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है, यानी कि उल्लू की कुर्बानी दी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।